الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في مقام آخر لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وقال الله تعالى في مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رسول رحمت مالک جنت شفیع امت سراپا جود و سخاوت باعث خیر و برکت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں ملے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرے اور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھے تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش لیے جاتے ہیں سبحان اللہ۔ لہذا اس حدیث پاک کی روشنی میں کوشش یہ کیا کرے کہ جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو مصافحہ کرنا سنت ہے، سلام کرنا بھی سنت ہے۔ مصافحہ جب کرے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا کرے اور جو دعا کریں گے اس وقت اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ کم از کم مصافحہ کرتے وقت درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ مغفرت کی بشارت ہے۔ اب آج یہ نہایت محبت کے ساتھ دل لگا کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں انتہائی ادب اور تعظیم کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حاضرین محترم، درس عقائد کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کے درس میں بات ہم کریں گے عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات جاننا انتہائی ضروری ہے، اس کا علم رکھنا ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں تو اس کے دلائل کیا ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم کافر آپ سے سوال کر بیٹھے کہ تم مسلمان ہو، ہم مسلمان ہیں، جواب یہی ہوگا بتاؤ اللہ کو مانتے ہو، تم کہتے ہو رب ایک ہے، اس کی دلیل پیش کرو۔ اس وقت ہم بتاؤ برسوں سے بلکہ پیدائشی مسلمان ہیں، شاید کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل نہ پیش کریں جو کسی غیر مسلم کو ہم مطمئن کر سکیں، تو کم از کم اگر کوئی غیر مسلم سوال نہ بھی کرے تو ہمیں تو ہمارے عقیدے کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے۔ اور عقیدہ توحید یہ تو سب سے بنیاد ہے ہمارے ایمان کی، یہ جڑ ہے، جڑ، اس کے بغیر کوئی شجر، کوئی درخت، کوئی پھل نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان طرح کی جو معلومات ہیں ان کو سیکھیں اور پھر اسے یاد رکھیں۔ تو آج ہم بات کریں گے عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔
عقیدے توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توحید جو ہم کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ التوحید ثلاثۃ اشیاء، توحید 3 چیزوں کا نام ہے۔ فرمایا کہ پہلی چیز معرفت اللہ بالربوبیہ، اللہ کے رب ہونے کی پہچان ہونا، اللہ کی ربوبیت کی معرفت، یہ پہلی چیز ہے۔ والاقرار بالوحدانیت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے۔ اور تیسری چیز ہے ونفی الانداد منہ جملۃ، فرمایا کہ تمام چیزوں سے، تمام شرکاء سے اللہ کی نفی کرنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ہے اور ہے بھی واحد یکتا۔ اس بات کا ماننا، جاننا، ایمان رکھنا اس کو توحید کہتے ہیں۔ یہ علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی تعریف فرمائی ہے۔ پھر حضرت شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توحید اربعۃ اشیاء، توحید جو ہے نا یہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ یہ بات ایک علمی بات ہے لیکن آپ کو جاننا ضروری ہے جب توحید کی بات چل رہی ہے تو توحید کیا ہے؟ 4 چیزوں کا نام توحید ہے۔ پہلی چیز صفت وجوب الوجود، اللہ رب العالمین کو واجب الوجود ماننا۔ یہ پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا واجب الوجود کیا ہے، دوبارہ یادداشت کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ واجب الوجود کہتے ہیں اس ذات کو جس کا ہمیشہ ہونا ضروری ہے، جس ذات کا ہمیشہ ہونا ضروری ہے اس کو واجب الوجود کہتے ہیں، اور وہ فقط ایک ہی ذات ہے، بس دوسرا کوئی نہیں، جس کا نام اللہ ہے، جس کو ہم رب کہتے ہیں، جو ہمارا معبود برحق ہے، صرف وہی ذات واجب الوجود ہے، اس کے سوا کوئی شے واجب الوجود نہیں ہے۔ تو انسان کا یہ جاننا اور یہ ماننا ضروری ہے کہ ایک ہی ذات جس کا نام اللہ ہے، صرف وہی واجب الوجود ہے، بس۔ دیکھو ہم ہیں نا، ہمارا وجود ضرور نہیں ہے، ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ہم ہیں تو بھی کوئی فرق نہیں، نہ ہوتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ رب العالمین کا ہمیشہ موجود ہونا یہ واجب اور ضروری ہے، اس کا عدم محال ہے، یعنی اس کا نہ ہونا محال اور جس کا ہونا ضروری، اس ذات کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین واجب الوجود ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں توحید کا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت البالغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر شے کا خالق صرف اللہ کو جاننا، ٹھیک ہے، یہ توحید ہے۔ ہر شے کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ کائنات کی بڑی سی بڑی شے، کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی شے، ہر شے کو رب نے پیدا کیا۔ ہاتھی کو اسی نے پیدا کیا تو چونٹی کو بھی اسی نے ہی پیدا کیا، پہاڑ کو اسی نے پیدا کیا تو ذرے کو بھی اسی رب نے پیدا کیا ہے۔ تو اس بات کا یقین رکھنا کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے، یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ تیسری چیز فرمایا کہ ہر شے کا مدبر حقیقی صرف اللہ کو ماننا۔ مدبر کہتے ہیں تدبیر کرنا، جیسے کہ کائنات کا نظام ہے نا، کائنات کا نظام حقیقی طور پر چلانے والا صرف رب ہے۔ یہ مدبر ان کاموں کی تدبیر کرتا ہے، کب بارش برسانا ہے، کس کو بیٹا دینا ہے، کس کو بیٹی دینا ہے، کب سورج نکالنا ہے، کب ڈبونا، یہ جو کائنات کے نظام چل رہے ہیں نا، سبزے اگانا، اس کو تدبیر کہتے ہیں۔ تو کائنات کا مدبر حقیقی وہ کیا ہے؟ صرف رب ہے۔ اس بات کا یقین کرنا، ایمان رکھنا، یہ توحید ہے۔
اگرچہ اللہ رب العالمین نے اپنی کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے فرشتوں کو ڈیوٹی دی ہے، ان کو بھی تدبیر کا اختیار دیا ہے، جیسے قرآن فرمایا فالمدبرات امرا، فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ فرشتے معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔ اگرچہ حقیقی طور پر بارش برسانا اللہ کا کام ہے، ہوا چلانا اللہ کا کام ہے، روزی دینا رب کا کام ہے، لیکن اللہ نے یہ ذمہ داریاں فرشتوں کے حوالے کی ہیں۔ فرشتوں کو مقرر کیا تمہیں بارش برسانا ہے، نظام کائنات ہے رب العالمین کا۔ ملک الموت کو موکل کیا کہ تمہیں جو ہے نا جان نکالنا، روح نکالنا ہے۔ فرشتوں کو متعین کیا کہ تمہیں روزی پہنچانا ہے، ہوائیں چلانا ہے۔ تو حقیقی لیکن جو مدبر ہے اور جس کے ہاتھ میں، جس کے اختیار میں تمام معاملات کی باغ و ڈور ہے، وہ صرف کون ہے؟ وہ صرف اور صرف میرا رب۔ اس بات کا یقین رکھنا جس کو توحید کہتے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ فرماتے چوتھی چیزیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ جاننا، صرف اللہ وحدہ لا شریک وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ اس بات کا یقین رکھنا یہ توحید ہے۔ فرمایا کہ توحید چار چیزوں کا نام ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو یہ بات بتا دوں کہ توحید باری تعالیٰ، توحید کی معنی ہوتا ہے ایک جاننا، واحد کہتے ہیں ایک کو، اسی سے توحید ہے۔ ایک جاننا، یہ کہتے ہیں ایک جاننا یہ توحید ہے۔ اور جب کہتے ہیں توحید باری تعالیٰ مطلب وہ اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید ہے۔ یہ تو توحید باری تعالیٰ کے بے شمار دلائل ہیں، دلائل عقلی بھی ہیں، دلائل نقلی بھی ہیں۔ دلائل عقلی کہتے ہیں وہ دلائل جو قرآن و حدیث میں منقول ہیں، بے شمار ہیں، اور دلائل نقلی بھی بے شمار ہیں۔ وہ دلائل کہتے ہیں دلائل نقلی کہ جو عقل انسانی سمجھ سکے اس کو دلائل نقلی کہتے ہیں۔ میں تھوڑا بہت دلائل عقلی سے بھی اللہ کی وحدانیت اور وجود کو ثابت کروں گا اور دلائل نقلی سے بھی ثابت کروں گا۔ قرآن و حدیث کے بے شمار آیات اور حدیث ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ کے وجود کے دلائل موجود ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا اے لوگو تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ تمہارا معبود جو ہے نا صرف ایک معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا الہ الا انا فاعبدنی، فرمایا اے لوگوں سنو میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لہذا جب میں ہی معبود ہوں، عبادت کے لائق ہوں، تو چاہیے کہ تم میری ہی عبادت کرو، میری ہی بندگی کرو، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا کہ لا الہ الا انت نہیں ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود، صرف تو ہی معبود ہے، سبحانکا تیری ذات اقدس پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں تو ظالموں میں سے ہوں۔ اسی طرح کے بے شمار دلائل ہیں۔ اس کے بعد آپ اما پارا پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، اس کا دوسرا نام سورہ توحید بھی ہے، یاد ہے نا سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بڑی مبارک سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مکمل سورت اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر، اللہ کے وجود پر، اللہ کی سمدیت پر، اللہ کی شان پر، یہ ساری پوری سورت دلالت کرتی ہے، یعنی پوری سورت اللہ کی صفات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ اب اس سورت کا معنی سنیں اور اس کا معنی یاد بھی رکھیں۔ اللہ نے فرمایا قل کے معنی ہوتا ہے محبوب آپ فرما دے، تم کہہ لو۔
اللہ نے اپنے حبیب کو پیغام دیا، میرے حبیب آپ فرما دیں اپنے غلاموں سے، میرے بندوں سے، کیا فرما دیں؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ کیا فرما دیں؟ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعہ سے پیغام دیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں توحید کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کہا، میرے حبیب تم فرما دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ تو هو اللہ احد یہ پیغام ہے۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام رب کا ہے، اور پیغام رب کائنات اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، ڈائریکٹ نہیں دے رہا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ پیغام رب کا ہے، پیغام رب اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندو هو اللہ احد، میں ایک ہوں، ایکتا بے مثال ہوں، ذات میں بھی ایک ہوں، صفات میں بھی ایک ہوں، افعال میں بھی ایک ہوں۔ یہ پیغام اللہ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، ڈائریکٹ نہیں دے رہا ہے۔ فرماتا محبوب تم کہو هو اللہ احد اپنی زبان سے، تو اللہ ایک ہے۔ ان کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی ہے، کس قدر میرے رب کو تیری گفتگو پسند۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں یہ پیغام براہ راست اللہ اپنے بندوں کو دے دے؟ اللہ قدرت والا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، چاہے تو یہ پیغام توحید اللہ اپنے بندوں کو براہ راست دے دے، بندوں کے دل میں القاء فرما دے کہ میرے بندوں میں ایک ہوں۔ لیکن نہ، اللہ دے سکتا ہے، قدرت والا ہے، لیکن اللہ کی شان یہ نہیں ہے، اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی توحید کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے تو بیچ میں اپنے محبوب کو وسیلہ بناتا ہے۔ حالانکہ اللہ وسیلہ کا حاجت مند نہیں، لیکن یہ طریقہ رب ہے، بیچ میں اپنے محبوب کو وسیلہ بناتا، میرے محبوب تم میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچاؤ۔ حالانکہ اللہ خود بغیر کسی واسطے اور ذریعہ کے ڈائریکٹ اپنے بندوں کو یہ پیغام توحید پہنچا سکتا ہے، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا، ڈائریکٹ پیغام نہیں پہنچایا، محبوب کو کہا محبوب تم فرماؤ۔ در حقیقت اس میں اشارہ ہے اور یہ بندوں کو تعلیم ہے، میرے بندوں جب میں اپنا پیغام توحید تمہیں پہچانا چاہتا ہوں، اپنے محبوب کو بیچ میں وسیلہ بناتا ہوں اور محبوب کو پیغام دیتا ہوں، وہ محبوب تمہیں پہنچاتے ہیں۔ جب میری شان یہ ہے کہ میں اپنا کوئی پیغام ڈائریکٹ تم تک نہیں پہنچاتا ہوں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ جب تم مجھ سے کچھ بات کرنا چاہو، تم اپنا کوئی پیغام مجھے پہنچانا چاہو، تو تم بھی میرے محبوب کو بیچ میں وسیلہ بنایا کرو، بغیر وسیلے کی میرے بارگاہ میں مت آ جایا کرو، بغیر واسطے کی میری بارگاہ میں کوئی پیغام مت پہنچایا کرو۔ یہ اشارہ ہے تمہاری کیا مجال کہ تم ڈائریکٹ مجھ تک پیغام پہنچاتے ہو، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو ایک جانے، اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی، اس کے افعال میں بھی، ہر شے میں صرف ایک معبود ہے، ایک رب ہے، ایک خدا ہے، بس۔ فرمایا قل هو اللہ احد، میرے حبیب تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے۔ ساری کائنات رب کی نیاز مند ہے، لیکن رب بے نیاز ہے، کسی کا نیاز مند نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، یہ اللہ کی شان ہے۔ لم یلد مانے اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، پیدا مانے جو ماں باپ کی ولادت ہوتی ہے، اس طرح نہیں۔ باقی اللہ تو ساری کائنات کا خالق ہے، یعنی اس نے کسی کو جنا نہیں، جس طرح ماں بیٹے کو جنتی ہے، اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کا کوئی ہمسر اور کوئی برابر ہے۔ یہ سورہ اخلاص ہے، لیکن اس سورت کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورت میں خاص اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کے وجود کا ذکر ہے۔ یہ توحید باری تعالیٰ کی حقیقت ہے کہ اللہ کو ذات میں، صفات میں، افعال میں ہر طرح سے ایک جاننا، ایک ماننا، یکتا اور بے مثال ہے۔ یہ توحید کی کیا ہو گئی حقیقت۔ اب کیا پتا چلا کہ توحید وہی معتبر ہے جو محبوب کریم کی زبان سے سن کر کے اقرار کیا جائے۔
واللہ احد کس نے بتایا؟ اللہ کے حبیب نے بتایا۔ اس صورت سے پتا چلا کہ توحید اللہ کی بارگاہ میں وہی معتبر ہے جو اس کے محبوب کے زبان سے سن کر کے قبول کیا جائے اور اقرار کیا جائے اور ایمان رکھا جائے، وہی توحید اللہ کی بارگاہ میں معتبر اور مقبول ہے۔ اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں، توحید کی اہمیت دیکھیں۔ یہ توحید ہے نا، توحید باری تعالیٰ، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو دیکھیں کہ توحید باری تعالیٰ کی اہمیت یہ ہے، سب سے بڑی اہمیت کی دیکھیں کہ اگر توحید، آپ یوں سمجھ لیں کہ دین ایک جسم ہے نا، تو توحید اس کی روح کو مانند ہے۔ اب بتاؤ کوئی جسم بغیر روح کی سلامت رہتا ہے؟ اگر جسم سے روح نکال دیا جائے تو جسم ہو جاتا ہے مردہ، پھر اس کو قبر میں ڈال دیں گے تو قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ تو جسم کی جو اہمیت ہوتی ہے نا، وہ روح کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگر توحید ایک جسم کے مانند ہے تو اگر دین ایک جسم کے مانند ہے تو توحید اس کی روح ہے۔ اگر دین آنکھ کے مانند ہے تو توحید اس کی روشنی ہے۔ بغیر روشنی کی آنکھ کسی کام کی ہے نہیں۔ اگر توحید ایک عمارت کی مانند ہے کہ اگر دین ایک عمارت کی مانند ہے تو توحید باری تعالیٰ اس عمارت کی بنیاد کی مثل ہے۔ اگر بنیاد نہیں ہوگی تو پھر توحید، تو پھر عمارت قائم نہیں ہوگی۔ جب توحید کی بنیاد ہوگی تو دین کی عمارت اسی پر قائم ہوگی۔ توحید کے بغیر نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی عمارت ہے، نہ کوئی اسلام ہے۔ لہذا یہ توحید کی اہمیت آپ سمجھ لیں، یہ وہ توحید وہ شے ہے جو دنیا میں بندوں کو خالق سے ملاتا ہے۔ توحید وہ ہے جو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ توحید باری تعالیٰ وہ چیز ہے جو بندے کو جنت کی راہ پر چلاتا ہے۔ توحید باری تعالیٰ وہ شے ہے جس کے ذریعہ سے بندہ بلندیوں اور رفعتوں کو، مرتبے کو پہنچ جاتا ہے، اور جو انسان کے سر پر عزت و کرامت کا تاج رب نے سجایا ہے، در حقیقت یہ توحید باری تعالیٰ کی برکت سے اس کو ملا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ توحید وہ شے ہے، اس کی اہمیت دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، حضرت آدم سے لے کر تاجدار کائنات تک تمام نبیوں نے اپنی امت کو توحید باری تعالیٰ کا پیغام دیا۔ ہر نبی نے کہا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ہر نبی نے کہا وما من الہ غیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بلکہ قرآن نے فرمایا وما ارسلنا من رسول ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، تم سے پہلے جتنے بھی رسول اور پیغمبر ہم نے بھیجے، سب کی طرف ہم نے وحی کی، اے میرے پیغمبروں سنو، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اس کی اہمیت دیکھیں کہ توحید باری تعالیٰ کی اہمیت کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، تمام انبیاء کرام نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا؟ سب سے پہلا پیغام قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ لوگوں، اللہ موجود ہے اور اللہ ہے بھی ہے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ تمام پیغمبروں نے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، حدیث پاک میں ہے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، جن میں سب سے پہلا شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا رکن جو ہے نا، پہلی بنیاد دین کی، اسلام کی، وہ کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ اب توحید کی اتنی اہمیت ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں، اس کے بغیر دین نہیں، اس کے بغیر اسلام نہیں، اس کے بغیر انسان نہیں ہے۔ کیونکہ جن لوگوں نے ہے انسان، جنہوں نے اس توحید باری تعالیٰ کو قبول نہ کیا اور توحید کو تسلیم نہ کیا، جانتے ہو انسان ہونے کے باوجود بھی اللہ نے کیا فرمایا ان کے لیے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ فرمایا
فرماتا ہے یہ جو کفار ہیں جنہوں نے توحید کو قبول نہ کیا یہ تو جانوروں کی طرح جانور بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اس سے بدتر ہے۔ کون؟ انسان ہونے کے باوجود اگر کوئی بندہ توحید کا اقرار نہ کرے تو وہ انسانیت سے گر کر کے جانوروں سے بدتر ہو جاتا۔ جانوروں میں خنزیر بھی ہے، کتے بھی ہے، گدھے بھی ہے، سب آ گئے۔ وہ بندہ جو توحید کا اقرار نہیں کرتا وہ جانوروں میں کتا سے بھی نیچے ہو گیا، خنزیر سے بھی بدترین ہو گیا۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ رب العالمین فرماتا ہے۔ یہ توحید باری تعالیٰ ہے جو انسان کو عظمتوں رفعتوں کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی وحدانیت کی یہ اہمیت ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو میں کچھ دلائل بتا دیتا ہوں، دلائل عقلی جو ہے نا، نقلی دلائل جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی بے شمار ہے۔ ہم نے دو چند آیتیں آپ کو پڑھی ہیں، یہ اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی معبودیت پر، اللہ کے وجود پر دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ اب زیادہ تر ہمارے یہاں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں دنیا دار طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ جو لکھا ہوا قرآن سنت میں اس کو کم مانتے ہیں، عقل کی بات زیادہ مانتے ہیں۔ جو خاص کر یہ سائنسی طلبہ ہوتے ہیں اور سائنس اور انجینئر وغیرہ پڑھے جو ہوتے ہیں نا، یہ لوگ عقلی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ لہٰذا میں آج کچھ عقلی دلائل توحید باری تعالیٰ کا عرض کرتا ہوں، وہ آپ سنیں اور یاد رکھیں۔ اگر ایسے لوگ مل جائے نا، اگر آپ دلائل نقلی مانگتے ہوں آپ سورہ اخلاص پڑھ دینا، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے، اور عقلی دلائل مانتے ہو نا وہ آپ کو سکھا دیتا ہوں، وہ آپ بتا دینا کہ عقل سے بھی اگر انسان غور کرے نا اللہ کے وحدانیت کا پتہ مل جائے گا اس کو، اللہ کی وحدانیت کا پتہ مل جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ توحید باری تعالیٰ انسان کی فطرت میں، ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ توحید جو ہے نا ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا اگرچہ کسی پیغمبر کی دعوت اس کو نہ پہنچے، ذرا سے بھی غور و فکر اس کائنات میں کرے گا، فوراً پتہ لگا لے گا اللہ رب العالمین موجود ہے اور اللہ ایک ہے۔ توحید باری تعالیٰ تک پہنچ کر ہی رہے گا، چونکہ توحید اللہ نے انسانی فطرت میں رکھ دی ہے۔ جیسے زمانے فطرت کے لوگ، سرکار کے بعثت سے قبل جو لوگ گزرے ہیں، زمانے فطرت کے لوگ کہے جاتے ہیں جن تک انبیاء کرام کی تعلیم نہ پہنچی اور جن تک انبیاء کرام نہ آئے ان پر ضروری تھا کہ اپنے عقل سے اللہ کی وحدانیت کا پتہ لگاتے اور اللہ کے توحید پر ایمان رکھتے، چونکہ توحید اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ لیکن اس کے بھی کچھ دلائل ہیں۔ اگر عقلی دلائل چاہتے ہیں، ایک اعرابی سے کسی نے پوچھا، اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اس سے پوچھا بتاؤ بھائی تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہا ضرور مانتے ہوں۔ کہا اگر اللہ کو تم مانتے ہو اللہ ہے، دلیل کوئی پیش کرو۔ اب بیچارہ کچھ پڑھا لکھا تو تھا نہیں، دلیل کہاں سے دیتا؟ اس نے کیا کہا پتا ہے؟ کہا دلیل تمہارے پاس ہے؟ کہا ہاں دلیل ہے ہمارے پاس۔ کہا دلیل پیش کرو۔ اس نے جواب دیا کہ البارۃ تدل علی البعیر، یہ جو راستے میں جانوروں کی مینگنیاں پڑی ہوتی ہے نا، جانوروں کی مینگنیاں، یہ جانوروں کی مینگنیاں اس بات پر دلیل ہیں، دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے۔ سمجھ رہے؟ وَأَثَرُ الْأَقْدَامِ يَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، اور راستے میں جو قدموں کے نشانات پڑے ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی گزرا ہے، کوئی قدم کے نشان پڑے ہیں نا۔ وہ اس نے کہا کہ وَالرَّوْثُ يَدُلُّ عَلَى الْحَمِيرِ، اور اگر راستے میں لید گوبر پڑا ہو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں سے کوئی جانور، کوئی گدھا خچر وغیرہ ضرور گزرا ہوگا۔ اس اعرابی نے کہا کہ جب راستے میں کوئی گندگی پڑی ہو، کوئی گوبر اور لید پڑا ہو، دوگنی پڑی ہو، نشان قدموں کے نشان ہو، یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی گزرا ہے، تو ہی جا کر کے یہ پڑے ہیں۔ اس اعرابی نے کہا فَسَمَاءٌ ذَاتُ الْبُرُوجِ وَأَرْضٌ
ذات فجاج وبحار ذات امواج لا تدل على ذلك. تو سنو یہ جو برجوں والے آسمان ہیں، یہ راستوں والے بچھی ہوئی زمینیں ہیں، اور یہ جو سمندر میں موجیں مارتی ہوئی لہریں ہیں، بتاؤ یہ ساری نشانیاں کیا کسی کے وجود پر دلالت نہیں کرتی ہیں؟ یہ جو آسمان شامیانہ بن کر کے کھڑا ہوا ہے، اور اس میں برج بنے ہیں، منزلیں بنی ہیں، یہ زمینیں بچھی ہیں اور زمینیں ہمیں نفع دے رہی ہیں، اس کے اندر راستے بنے ہوئے ہیں، اور یہ سمندر میں موجیں لہریں مارتی ہیں، لہریں جو اٹھتی ہیں بیٹھتی ہیں، یہ ساری چیزیں کیا اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ ان کا بنانے والا کوئی موجود ہوگا، اس نظام کو چلانے والا کوئی موجود ہوگا؟ پھر اللہ رب العالمین نے اہل عرب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عرب کے لوگوں، تم بتوں کو پوجتے ہو، انہیں اپنا معبود مانتے ہو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ لگانا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا پتہ لگانا ہے، تمہارا پالا تو اونٹوں سے پڑتا ہے، تم اونٹوں پر سفر کرتے ہو، اونٹوں کو پالتے ہو، اونٹوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نے اونٹوں کو نہ دیکھا کہ اونٹ کو اللہ نے کیسے بنایا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہ دیکھا کہ پہاڑ کیسے بلندی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو ہی دیکھ لیتے اللہ نے زمین کو کیسے بچھایا ہے. اگر تم ان چیزوں کو دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ ان چیزوں کا بنانے والا ضرور کوئی موجود ہے، اور جو ان کا بنانے والا ہے اسی کا نام اللہ ہے. وہ واحد ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، یگانہ ہے، وہ بے نیاز ہے. اسی کو معبود برحق کہتے ہیں، اسی کو رب کہتے ہیں، اسی کا نام خدا ہے، اسی کا نام رحمان و رحیم ہے. یہ ساری چیزیں کائنات کی، ہر چیز کائنات کی کس بات پر دلالت کرتی ہے؟ اللہ کے وجود پر اور اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے وجود پر دلالت کرتا ہے. سورہ رحمان پڑھیں گے، اللہ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی ہے، اور نعمتیں بیان کرنے کے بعد بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے سو جن کی گروہ بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کا جھٹلاؤ گے. سمندروں کا ذکر کیا ہے اللہ نے درختوں کا ذکر کیا، اللہ نے پھلوں کا ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ اے لوگوں بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ کائنات کی ہر شے اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے. یہ دلیل عقلی دیا. اس کے بعد ایک عقل مند نے کہا کہ مجھے تعجب ہے اس آدمی پر، انسان کیسے اللہ کے وجود کا انکار کر سکتا ہے. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ الْوَاحِدُ، اس نے کہا کائنات کی ہر شے میں، ذرہ ہو، قطرہ ہو، یا سمندر اور پہاڑ ہو، کائنات کی ہر شے میں اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیل ہے. اللہ رب العالمین موجود ہے اور وہ یکتا بے مثال ہے. کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کے وجود کی دلیل موجود ہے. انسان کیسے انکار کرتا ہے؟ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا بتاؤ اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو، لیکن کیا ہوتا ہے خواہش کے برعکس بیٹی پیدا ہو جاتی ہے. بعض اوقات ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے، بیٹے بہت زیادہ ہیں، ان کی خواہش کے برخلاف بیٹا پیدا ہو جاتا ہے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہی ہے، وہ کون ہے جو ماں باپ کی خواہش کے خلاف ان کے گھر اولاد دے رہا ہے. چاہتے ہیں بیٹا ہو تو بیٹی ہوتا ہے، بیٹی چاہتے ہیں تو بیٹا ہوتا ہے. کہا جو ذات ان کی خواہش کے خلاف عمل کر رہی ہے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے اسی کا نام رب ہے، اسی کا نام اللہ ہے. یہ اللہ کے وجود پر دلیل ہے نا. ہم چاہتے ہیں لاکھ بیٹا ہو جائے، بیٹی ہو جاتی ہے. کون دے رہا؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ رب جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے. اللہ کی شان ہے. امام شافعی سے پوچھا بتاؤ اللہ کے وجود پر دلیل. فرمایا کہ دیکھو شہتوت کا درخت تم نے دیکھا ہے؟ کہاں؟ کہ شہتوت کے درخت جو پتے ہیں نا، وہی درخت کے پتے شہد کی مکھی کھاتی ہے. اسی درخت کے پتے سے
ہرن بھی کھاتا ہے، وہی شہتوت کا درخت ایک ریشمی کیڑا بھی کھاتا ہے، وہی شہتوت کا درخت گائے بکریاں بھی کھاتی ہیں، ایک ہی درخت کے پتے ہیں، 4 مختلف قسم کے جانور کھاتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے شہد کی مکھی کھاتی ہے اس درخت کے پتے سے تو میٹھا میٹھا شہد پیدا ہوتا ہے، اور جب اس درخت کے پتے سے ہرن کھاتا ہے اس سے خوشبو پیدا ہوتی ہے، اس درخت کے پتے سے کیڑا کھاتا ہے تو ریشم نکلتا ہے، اور جانور گائے بکریاں کھاتے ہیں اس سے دودھ اور گوبر نکلتا ہے۔ بتاؤ درخت کا پتا ایک ہے، 4 مختلف قسم کے جانوروں نے کھایا تو الگ الگ خواص پیدا ہوئے۔ کون ہے جو ہرن سے مشک نکالتا ہے، شہد کی مکھی سے جو ہے نا میٹھا میٹھا شہد نکالتا ہے، اور گائے بکری سے گوبر اور کیا کہتے ہیں دودھ نکالتا ہے، اور ایک کیڑے سے ریشم نکالتا ہے۔ جو رب ان خواص کو ظاہر کرتا ہے ان جانوروں سے اسی کا نام اللہ ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے ان کے اندر یہ چیزیں رکھنے والا اور بنانے والا کوئی موجود ہے، جو موجود ہے اسی کا نام اللہ۔ یہ دلیل اللہ تعالیٰ کی کتنی پیاری پیاری دلیل۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا بتاؤ اللہ کے وجود پر دلیل کیا؟ پیاری بات سنے یار، اللہ کی وحدانیت میں دل میں چل جائے گا۔ فرمایا ایک قلعہ ہے، قلعہ جانتے ہیں چاروں طرف سے بند ہے، کا ایک قلعہ ہے جو ہر طرف سے بند ہے، نہ کوئی سوراخ نہ روشن دان نہ سانس جانے کی جگہ، پیک ہے، باہر سے چاندی کی طرح سفید اندر سے دمک رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ہوا جانے کی گنجائش نہیں، لیکن اچانک قلعہ کا دروازہ کھلتا ہے، اس قلعہ کے اندر سے ایک چلتی پھرتی مخلوق پیدا ہو جاتی ہے، اس قلعہ کے اندر سے چلتی پھرتی مخلوق۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ جو ذات اس قلعہ کے اندر سے بند قلعہ کے اندر سے چلتی پھرتی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اسی کا نام اللہ ہے۔ اور آپ نے مراد لیا وہ انڈا، انڈا آپ دیکھیے بے جان ہوتا ہے نا، اوپر سے بند ہوتا سوراخ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب انڈا پھٹ جاتا ہے اس کے اندر سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس انڈے سے بچہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی میرا رب ہے۔ مخرج الحج من المسجد ومخرج المسجد من الحج، وہ رب ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ انڈا مردہ ہے اس سے زندہ پیدا کرنے والا کون؟ وہ رب ہے۔ مرغی زندہ ہے اس سے مردہ انڈا پیدا کرنے والا کون؟ وہ رب ہے، وہ رب ہے۔ حضرت امام مالک سے پوچھا کہ آپ بتائیں اللہ کی توحید پر کوئی دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ انسانوں کی زبانوں کا مختلف ہونا، انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، لیکن زبان مختلف، لہجے مختلف، انداز مختلف، وہاں جاؤ کوئی دوسری زبان ہے، ادھر جاؤ کوئی دوسری زبان، کہیں عربی ہے کہیں فارسی ہے کہیں گجراتی ہے کہیں ہندی ہے کہیں سندھی ہے کہیں اردو ہے، الگ الگ زبان، زبانوں کا مختلف ہونا، لہجوں کا مختلف ہونا، انداز کا مختلف ہونا، اس بات پر دلالت کرتا ہے ان تمام زبانوں کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، ان کے لہجے کو چینج کرنے والا کوئی ضرور موجود ہے، اور جو ہے اسی کا نام اللہ۔ یہ اللہ کے وجود پر کتنی پیاری دلیل ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک ضعیفہ خاتون بوڑھی امی چرخہ کاٹ رہی تھی، چرخہ چلا رہی تھی، سوت کاٹ رہی تھی۔ امام اعظم قریب گئے اور کہنے لگے اماں جی ساری زندگی چرخہ ہی چلایا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کچھ پتا ہے تمہیں؟ اللہ رب العالمین کی معرفت بھی حاصل کی ہے کہ چرخہ ہی چلایا ہے؟ وہ کہنے لگی ضعیفہ کہ امام صاحب آپ نے رب کو پہچانا ہے کتابوں سے اور ہم نے رب کو پہچانا اس اپنے چرخے سے۔ کئی بڑی بات کر دی، چرخہ سے رب کیسے پہچان لیتا ہے؟ کہا ہاں ہمارے پاس کتاب نہیں، آپ کے پاس کتاب ہے، آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، ہم نے رب کو پہچانا اس اپنے چرخے سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ موجود ہے نا، دیکھو یہ میرا چرخہ ہے، جب میں چاہتی ہوں چرخہ چلاتی ہوں تو چرخہ چلتا ہے، لیکن جب چرخہ چلانا بند کر دیتی ہوں تو چرخہ چلتا نہیں ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اس بات پر دلیل ہے جب ایک چرخہ کسی کے چلائے بغیر چل نہیں سکتا ہے تو اتنا بڑا کائنات کا نظام بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟
یہ چرخہ چلانے والی میں، کائنات کا نظام چلانے والا رب. اس سے پتا چلا کہ رب موجود ہے. اچھا پھر پوچھا بتاؤ رب ایک ہے کہ دو ہے؟ کہا اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہا یہ بھی میرا چرخہ ہی دلیل ہے. رب کے وحدانیت پر چرخہ ہی دلیل ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو میں تنا ہوں، چرخہ چلاتی ہوں تو نارمل انداز ہوتا ہے، چرخہ سیدھے سیدھے چلتا ہے اور سوت کاٹ لیتی ہوں. لیکن اگر اس چرخہ کو چلانے والے دو ہو جائے نا تو یا تو دونوں ایک سمت چلائیں گے، ایک ہی طرف چلائیں گے تو طاقت زیادہ لگے گی، یہ چرخہ بیچارہ برداشت نہیں کر پائے گا، تو طاقت زیادہ لگے گی، چرخہ تیز چلے گا، ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ دونوں کہیں نہیں ہم ادھر چلائیں گے، دوسرا کہے ہم ادھر چلائیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ ادھر چلائے گا، وہ ادھر چلائے گا، تو پھر ہمارا سوت جو کاٹتے ہیں نا وہ تانا بانا سب ٹوٹ جائے گا، سب نظام درہم برہم ہو جائے گا. امام صاحب اسی طرح اس کائنات کو چلانے والا رب ایک ہی ہے. اگر دو چلائے تو بھی بگڑ جائے، اور اگر دو چلائے اور کوئی کہے ہم تو اس کو بیٹا دیں گے، دوسرے کہیں ہم تو بیٹی دیں گے، کوئی کہے نہیں ہم تو دھوپ نکالیں گے، دوسرا خدا کہے ہم تو بارش برسائیں گے. اس طرح کیا ہوگا؟ جس طرح چرخہ برباد ہو جائے گا، اسی طرح اگر دو خدا کائنات کے نظام کو چلائیں گے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ نظام کائنات کو چلانے والا صرف ایک ہو، اور وہ ایک ہے جس کا نام اللہ. اس بوڑھی ماں نے چرخے سے دلیل پیش کر دیا کہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ کی وجود پر بھی دلیل پیش کر دی، اللہ کی توحید پر بھی اس نے دلیل پیش کر دی. یہ دلیل عقلی ہوا جو چند ایک ہم نے آپ کو بیان کیا. اس کے بعد اب آگے اور بات عرض کرتے ہیں. اللہ کی توحید جس طریقے سے یاد رکھنا پیارے کچھ تقاضے ہیں. اللہ رب العالمین کی توحید کی کیا ہے؟ کچھ تقاضے ہیں. جس طریقے سے ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا کچھ تقاضا ہوتا ہے، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں جس سے محبت کی جائے، اس کی اداؤں کو اپنایا جائے. صحابہ کرام نے حضور سے محبت کیا نا تو اپنا اوڑھنا بچھونا سب حضور کی اداؤں میں ڈھل گئے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اپنایا جائے. اسی طرح جب بندہ اللہ رب العالمین کی توحید پر ایمان لاتا ہے تو توحید باری تعالیٰ کی کچھ تقاضے. پہلا تقاضا یہ غور کے ساتھ سنو، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. اللہ کی توحید کا تقاضا کیا ہے کہ جب ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ ایک ہے تو چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کرے، بس بندہ صرف اللہ سے ڈرے. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي. اللہ فرماتا کہ میرے بندو تم کسی اور سے مت ڈرو، اگر ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو. کیوں؟ چونکہ تم نے یہ مان لیا کہ اللہ ہی ہے خالق، مالک، ہر شے کا نفع ضرر کا مالک صرف اللہ ہے. اللہ ہی سے تمہیں ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں ہو، اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ میں جنگل میں کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو جو شیر پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں سانپ کا چابک ہے اور چلا رہا سوار ہو کر کے میرے قریب آ کر کے ٹھہر گیا. میں ڈر گیا اس کو دیکھ کر کہ شیر تو انسان کو پھاڑ دیتا ہے، جانور تو ڈس لیتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جب میرے قریب آیا تو مجھ سے کہنے لگا سعدی ڈر گئے ہو؟ ہم نے کہا بھائی بات ہی ڈرنے والی ہے. اس نے کہا کہ سعدی تو خدا کا ہو جا، ساری کائنات تیری ہو جائے گی. کہا تو خدا کا ہو جا. من خاف اللہ خافہ کل شیء. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر ہر شے اس سے ڈرتی ہے، ہر شے اس کی اطاعت و فرما بردار ہو جاتی ہے. یہ سانپ کیا ہے، یہ درندے کیا ہیں، یہ شیر کیا ہیں، سب اللہ سے ڈرنے والوں کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہو جاتے ہیں. تو جب بندہ اس بات کا یقین کر لیتا ہے نا کہ صرف اللہ ہی ہے، بس نفع اور ضرر کا مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ کے اجازت کے بغیر نہ کوئی شے مجھے نفع دے سکتی ہے اور نہ کوئی شے مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے. جب اس بات کا یقین ہو جائے بندے پر، مستحکم ہو جائے، یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ ہمارا صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے اجازت کے بغیر، اس کی مشیت اور مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو بندہ صرف اللہ سے ڈرے گا. سرکار بغداد حضور غوث پاک نماز پڑھ رہے تھے،
ایک सांप आया, आ करके गर्दन में लिपट गया, कभी आके गिरबान में दाखिल होकर के आस्तीन से निकलता, कभी आस्तीन से दाखिल होता गिरबान से निकलता, कभी जो है ना आपकी गर्दन में लिपट जाता। मेरे गौस पाक इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते रहे। अब देखिए अल्लाह की तौहीद की बात बता रहा हूँ, तौहीद बारी तरह इत्मीनान से नमाज पढ़ते रहे, हत्ता कि सांप आपके सजदे गाह पर मुंह खोलकर खड़ा हो गया, ऐसे बैठ गया ताकि वो सजदा हो तो डस ले। गौसे पाक सरकार इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते हुए सजदे में जाने लगे, उसको बाएं हाथ से हटाया और सजदे में चले गए, फिर सुकून होकर के नमाज पढ़ा, जरा से भी ना डरे। जब नमाज से फारिग हुए तो कहने लगा कि अब्दुल कादिर, बड़े बड़े लोगों को हमने भटका दिया है, इस तरह बड़े बड़े लोगों को भटका दिया, लेकिन तू कैसी नमाज पढ़ता, तू कैसा बंदा है, जर्रा बराबर तुझे मेरा खौफ ना हुआ, कुछ ना डरा, मैं अपना मुंह खोल कर बैठ गया, तुझे डर दूंगा फिर भी ना डरा। मेरे बगदाद वाले सरकार ने क्या फरमाया पता है? गौसे पाक कहने लगे तू कौन है कि तुझसे डरूं, तू कौन है? मुझे ये बात पता है मेरे नफा और जरर का मालिक सिर्फ रब है, तो रब की इजाजत के बगैर हिल भी नहीं सकता है। तो हमें जरर और नुकसान उसी वक्त दे सकता है जब मेरा रब चाहेगा, वरना नहीं दे सकता है। मेरे रब के चाहे बगैर तो मुझे कोई नुकसान नहीं दे सकता है, मैं तुझसे क्यों ना डरूं जो हकीकत में नफा जरर का मालिक है, मैं उसी से डरता हूँ, लिहाजा तुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तो ये अक़ीदे तौहीद तकाजा करता है इस बात का कि बंदा सिर्फ अल्लाह से डरेगा। और फिर जब ये अक़ीदा बंदे के दिल में रासिख हो जाता है ना, तो सामने बहुत बड़ी चट्टान क्यों ना हो, हक की खातिर भिड़ जाता है, लाखों का लश्कर जर्रार क्यों ना हो, अब बंदे के पास टूटी हुई तलवार है ना, भूखा प्यासा जिस्म नहीफ और कमजोर है, लेकिन फिर भी अगर उसके दिल में अक़ीदे तौहीद रासिख होता है तो बंदा बातों से भी टकरा जाता है। देख ले मिसालें, सहाबे कराम की मिसाल देख ले। बदर में क्या हुआ था? बदर में क्या हुआ था? इस्लाम की पहली जंग थी, सामने 1000 का लश्कर था जो हथियारों से लैस था, खाए पीने का साजो सामान था, इधर 313 थे। इनके पास क्या था? बास के पास टूटी तलवार थी, अब बाद में तो डंडे को तलवार बना लिया था, लकड़ियों को तलवार बना लिया था। क्या हुआ? 1000 के उस लश्कर थे जिनके पास हथियार थे, हथियारों से लैस थे। ये 313 मुजाहिदीन ने क्या किया? उनके दांत खट्टे कर दिए, उनसे भिड़ गए और इंतहाई खतरनाक मार्का हुआ। अब बिलाखिर क्या हुआ? फतेह हो गए, क्योंकि उनके दिल में यह अक़ीदा रासिख था कि हमारी मदद अल्लाह की तरफ से आती है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही डरते थे, किसी और से डरते ना थे। और ये तो 313 के मुकाबले में 1000 जंग उहद में देख ले। इसी तरीके से आप मुल्क शाम की फतुहात जब पढ़ेंगे ना, उसमें आप ये बात पढ़ेंगे, हजरत खालिद बिन वलीद, अक़ीदे तौहीद की बात कर रहा हूँ, रासिख कितना होना चाहिए। खालिद बिन वलीद रोमियों के मुकाबले में सामने 10 लाख की रोमी लश्कर, 10 लाख किसको बोलते हैं, हथियारों से लैस है, असलहा जहाज साजो सामान है, लेकिन खालिद बिन वलीद सिर्फ 10 मुजाहिद को लेकर के जाते हैं। कितना? 10 लाख के मुकाबले में 10, और 10 जागते हैं, उन 10 लाख रोमियों के दांत खट्टे करके आते, उनको भगा करके आते, शिकत दे करके आते। क्या चीज थी उनके दिल में? यह अक़ीदा रासिख था कि मेरी मदद अल्लाह की तरफ से आती है। वो सिर्फ अल्लाह से डरते थे, अल्लाह के सिवा किसी और से खौफ नहीं करते थे। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश और तू मुस्तफ़वी है। इस्लाम तेरा देश और तू मुस्तफ़वी है। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बातिल से डरने वाले ऐ आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हम बातिल से नहीं डरते हैं, क्यों? क्योंकि जिसके दिल में अक़ीदे तौहीद रासिख होता है वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। तो अक़ीदे तौहीद का पहला तकाजा है कि बंदा किससे डरे? अल्लाह से। दूसरा तकाजा ये है अक़ीदे तौहीद का कि बंदा अल्लाह से डरे जब उसने जान लिया कि अल्लाह ताला ही मुस्तहिक़ इबादत है, बस अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो चाहिए कि इस पेशानी को सिर्फ रब के सामने झुकाए, बस कहीं दर दर की ठोकरें ना खाए।
در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں. یہ پریشانی ہمیشہ رب کریم کے حضور جھکنا چاہیے, اس کے علاوہ نہیں جھکنا چاہیے. یہ لوگوں کا حال جو ادھر ادھر کے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں نا, علامہ اقبال فرماتے ہیں نا, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج انسان پریشان حال ہوتا ہے, مکان زمین کا معاملہ ہے, کوٹ کچہری کے دھکے کھا کھا کر کے تھک جاتا ہے, وکیلوں کے, ججوں کے, بیمار ہو ڈاکٹروں کے دھکے کھا کھا کر کے تھک جاتا ہے. بلکہ ہر جگہ تو جھکتا ہے, ایک رب کے سامنے جھک جاؤ تو کامیاب ہو جائے گا. ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو بندہ جب اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میرا معبود, میرا رب صرف اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, تو چاہیے کہ بندہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے, اسی کے سامنے سر جھکائے. لیکن ہم لوگوں کو تو بندگی آتی ہی نہیں. اللہ پاک نے قرآن فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, اے لوگو زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. یہ آسمان, یہ سورج, یہ چاند, یہ اناج, یہ غلہ, یہ تمام کائنات کی چیزیں جن سے ہم نفع لے رہے ہیں, ہوائیں وغیرہ, یہ پانی, سب اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا. اور ہم کو کس لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کائنات کی ہر شے ہم نفع حاصل کر رہے ہیں نا, اللہ نے بنایا, ہم اس سے فائدہ لے رہے ہیں, لیکن ہم رب کی عبادت میں کوتاہی کر رہے ہیں. یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ عقید توحید کی تقاضے کے خلاف ہے, لہذا اللہ کی بندگی کرے. تیسرا تقاضا یہ ہے توحید باری تعالیٰ کا, کہ بندہ اللہ رب العالمین پر یقین کامل رکھے. توکل علی اللہ جس کو بولتے ہیں, توکل علی اللہ, اللہ پر کیا کرے؟ مستحکم مضبوط یقین رکھے کہ جو کچھ ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے. ہم مصیبت میں ہیں, ہمارا کام ہمارے بگڑے ہوئے کام بناتا ہوا ہے. توحید کے بھرے جام, وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے سب کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف, ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ, حبشی ہے یا قرشی, ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. یکتا ہے بیگانہ ہے تو احد و صمد ہے, مشکل سے مشکل بچاتا تو ہے. ہمارے سب بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. اللہ کی ذات پر کیسا ہو؟ یقین ہو, مستحکم ہو. اللہ سے مانگے, اگر اللہ تعالیٰ دے تو بھی اس سے محبت کرے, نہ دے تو بھی اسی پر یقین رکھے. ہر حال میں یقین کس پر ہو؟ اللہ کی ذات پر ہو, اور یہ پتا ہو اللہ رب العالمین ہی ہمارے نفع ضرر کا مالک ہے. جو کچھ ہوگا رب کی بارگاہ سے ہوگا, وہاں سے نہیں ہوا تو کہیں سے نہیں ہوگا. یقین. اب اس پر ایک میں واقعہ سناتا ہوں. سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, غریب نواز سرکار فرماتے میں حج کے لیے گیا. جب میں مکہ شریف پہنچا تو مزدلفہ, عرفات, منی میں ہر جگہ ایک شخص کو دیکھا میں نے جو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, ہر جگہ کہتا ہے لبیک. جو ہی وہ لبیک کہتا ہے نا, اس رب کی بارگاہ سے جواب آتا لا لبیک. لبیک معنی ہوتا میں حاضر مولا تیری بارگاہ میں, یہ معنی ہوا. جب جواب آتا ہے لا لبیک تو غیر حاضر ہے, یعنی تیری حاضری قبول نہیں ہو. وہ بار بار کہتا ہے لبیک. غریب نواز کہتے ہیں میں اس کو دیکھتا رہا, جب بھی وہ کہتا ہے لبیک جواب آتا ہے لا لبیک تو غیر حاضر ہے. غریب نواز فرماتے ہیں میں نے عرفات کے میدان میں اس کو دیکھا, اس کو ہاتھ سے پکڑا, باہر نکالا اور میں نے کہا کہ بندے خدا تجھے پتا ہے تو لبیک کہتا ہے اور جواب آتا ہے لا لبیک, تو جانتے ہو؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس نے کہا کہ ہاں معین الدین مجھے پتا ہے, میں لبیک کہتا ہوں, وہ جواب بے نیاز رب کہتا لا لبیک, تیری حاضری قبول نہیں. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی کہ مجھے پتا ہے نا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اللہ کی خشیت میں لرزہ بر اندام ہو گیا. کہنے لگا پھر تجھے تو ہر سال آ جاتا ہے, ہر سال آ جاتا ہے. اس نے کہا غریب نواز سے کہا کہ معین الدین یہ میرا 24واں حج ہے, ہر سال آتا ہوں اور کہتا ہوں لبیک, وہ بے نیاز رب ہے, وہ کہتا لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں تو غیر حاضر ہے.
تو میں نے پوچھا تو پھر تو ہر سال کیوں آتا ہے؟ وہ کہنے لگا مولانا الدین کیا اس کے سوا کوئی اور رب ہے؟ عقیدے توحید دیکھے، اس کے سوا کوئی اور رب ہو وہاں بتا دے، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ جب ہے ہی ایک، آنا ہی اسی کے در پہ ہے، رکھو تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تو بھی ٹھیک ہے، یقین دیکھے عقیدے توحید پر۔ کہنے لگا مولانا الدین جب ہے ہی ایک، آنا ہی اسی کے در پر ہے، رکھے تو بھی ٹھیک، نہ رکھے تو بھی ٹھیک، قبول کرے تو بھی ٹھیک، نہ قبول کرے تو بھی ٹھیک، میں آتا ہوں اس کے در پر، بار بار کہتا ہوں لبیک، وہ تو بے نیاز ہے، وہ بے نیاز رب ہے، کہتا لا لبیک، پھر بھی ہر سال آتا ہوں امید لے کر۔ کبھی تو کہے گا ہاں بندہ تو حاضر ہے، کبھی تو کہے گا، کبھی تو دروازے کھلے گے نا، کبھی تو دروازے کھلے گا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اس رب کے دروازے پر بار بار دستخط دیتے رہا کرو، ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا، باب رحمت کھل جائے گا تمہارے لیے، دروازے کھلیں گے۔ کہنے لگا ہر بار آتا ہوں، وہ بے نیاز کہتا لا لبیک، حاضر قبول نہیں ہے۔ پھر بس یہ بات چل رہی تھی نا، ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، کہا مولانا الدین پیچھے ہٹ جا، مولانا الدین پیچھے ہٹ جا، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، تو بیچ میں مت آ۔ کہا مالک کیا بات ہے؟ رب نے فرمایا مولانا الدین یہ 24 سال سے آ رہا ہے نا، 24 سال یہ آتا ہے، کہتا ہے لبیک، میں کہتا ہوں لا لبیک۔ اگر میں ایک دفعہ بھی کہہ دوں کہ ہاں بندے تیری حاضری قبول ہے، پھر اگلے سال نہیں آئے گا یہ، اور میرا اور مجھے اس کا آنا پسند ہے، اور 24 سال ہو گئے آج تک میں نے جس کا بھی حج قبول کیا ہے اسی کی لبیک کی برکت سے قبول کیا۔ تو ہٹ جا، اس بندے کے بیچ میں مت آ۔ یہ شان توحید ہے، یہ عقید توحید یہی تقاضا کرتا ہے، عقید توحید کہ بندہ ہمیشہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس پر یقین رکھے، اعتماد کرے۔ پھر توحید کے جو اثرات ہوتے ہیں انسان کے وجود پر، کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرتا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اس بندے میں دلیری، شجاعت، بہادری آ جاتی ہے، تقوی آ جاتا ہے، وہ بندے میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اس بندے میں جو ہے نا عاجزی انکساری پیدا ہو جاتی ہے، وسعت نظر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ توحید کے اثرات اس بندے پر مرتب ہوتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم عقید توحید پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ پر توکل کرے، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکائے اور اسی کی بندگی میں ہمیشہ مصروف رہے، اپنے دین ایمان کے سلامتی کی فکر کرے۔ اللہ بس ہمیں عقید توحید پر قائم فرمائے اور اسی مقدس عقیدے پر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔